بدلتے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں سابق فوجیوں کی رہنمائی اہم ہے۔ سابق فوجیوں کا قومی استقامت مضبوط بنانے میں کردار قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے بڑی تعداد میں ریٹائرڈ آفیسرز اور جوانوں کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کا ملکی دفاع میں سابق فوجیوں کی خدمات کو خراج تحسین۔ سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ سابق فوجیوں کا امن استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان۔ کہا امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا، مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو ہم بری طرح شکست دے چکے ہیں، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا۔ جب ملکوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کہتے ہیں کہ پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں، مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ موجودہ صورتحال ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں شمولیت اختیار کی، جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرغوب نہیں ہوگا۔ ابنائے ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا۔ سعودی عرب کی آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکرز پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ٹینکرز پر حملے سمندری آمد و رفت اور عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے سنگین خطرہ۔ آبنائے ہرمز میں حملے خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں۔ ٹینکرز حملوں سے عالمی توانائی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ حملوں کے نتائج کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایران فوری حملے روکے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ سعودی عرب کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ یمنی وزیر خارجہ کی حوثیوں کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ باب المندب کو دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باب المندب کسی مسلح گروہ کے دباؤ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ حوثیوں کے میزائل حملے یمنی معاشی شارک کو نشانہ بناتے ہیں۔ یمن کی عالمی تجارت اور علاقائی استحکام کے لیے بحری راستوں کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ یمنی وزیر خارجہ کا بحری سلامتی کے لیے یمن کی بحری افواج اور کوسٹ گارڈ کی حمایت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور شیر الرحمان نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے صدر کو مقطع معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر کا دفاعی تعاون، علاقائی امن اور امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان میں معاہدے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ صدر نے موجودہ حالات میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر زور دیا۔ صدر کا 355 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان۔ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ احد شیمہ اور بلال کیانی کو نشان امتیاز، منصور عثمان کو ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ عاطف اکرام، ماریہ ذوالفقار، عادل شاذب اور عمار مسعود کو تمغہ امتیاز، صالح ظافر، نواز رضا کو ستارہ امتیاز، فواد اسد اور امداد بوسال کو ہلالہ امتیاز دیا جائے گا، جبکہ ترنم ناز، نشو بیگم اور افتخار ٹھاکر کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ فصیح الدین، غزالہ کیفی، ماریہ واسطی، ثانیہ سعید اور دیگر کے لیے بھی ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ تمام اعزازات 23 مارچ کو تقریب میں دیے جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نواز شریف نے آج مری میں پارٹی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ رائے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور حمزہ شہباز شرکت کریں گے۔ وفاقی وزراء، سینئر پارٹی رہنماؤں اور نومنتخب ممبران اسمبلی بھی شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے۔
बाग आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग, LA-15 के 9, LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हो रही है। LA-16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 7000 से ज़ायद है। LA-15 बाग 2 के 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 5000 है। रीपोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई गाड़ियों से इस्लामाबाद पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। इस्लामाबाद पुलिस को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल फराहम कर रहे हैं। तमाम 27 थानों की तामीर और अपग्रेडेशन पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल माहौल दोस्त पॉलिसी का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोलियम अखराजात में नुमायां कमी होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, पुलिस नफरी की कमी पूरी करने के लिए 9000 जवान भर्ती किए जा रहे हैं। तमाम थानों की तामीर व बहाली भी इसी साल मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक इस्लामाबाद आमद। शानदार परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस और FC का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 12 साल बाद डी चौक पर जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद के शहरी परेड के खूबसूरत इवेंट से महफूज हो रहे हैं, जबकि शहरियों ने मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा भी किया। कराची में रज़ा के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतियाज शाराए कायदीन से शाराए फैसल तक रैली निकाली गई। मकतूल के भी एहतियाज में शिरकत की, जबकि कहा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान हम वालिदैन समेत लोगों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। रैली के शुरा ने बैनर्स भी उठा रखे थे। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि तहकीकात दुरुस्त होनी चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की धमकी काम कर गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन ₹1.34 बढ़ाकर ₹10 कर दिया। 8% बढ़ाने का मुतालबा करने वाली PPDA ने ₹1.34 इजाफे पर हड़ताल मुलतवी कर दी। ECC ने पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 इजाफे की समरी मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़। मैं हूं हदीका उरूज खान और मैं हूं राशिद अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन